ذرے کا حساب دینا ہوگا. میں بے لگام نہیں ہوں, میں مسلمان ہوں. اللہ پر یقین ہے, اللہ میرے سارے اعمال کو دیکھ رہا ہے. میرے کاندھے پہ دونوں فرشتے 24 گھنٹے میرے ساتھ میری ایکٹیویٹیز کو نوٹ کر رہے ہیں. میرا ہاتھ, میرا پاؤں, میرا پیٹ, میری شرمگاہ, میرا سارا جسم میری ایکٹیویٹیز کو نوٹ کر رہا ہے. اور قیامت کے دن میرے وروध میں میرا ہاتھ, میرے پاؤں, میری آنکھ, میرا چہرہ, میرا سارا جسم گواہی دے گا. جس زمین پر بیٹھ کر میں گناہ کرتا ہوں وہ زمین سی سی کیمرہ کی طرح مجھ کو دیکھ رہی ہے. اور قیامت کے دن میری ساری ریکارڈنگ اللہ کے سامنے پیش کرے گی. قرآن کہتا ہے یومئذ تحدث اخبارہا, جس دن یہ زمین اپنی خبر بتائے گی. اس کی پیٹھ پر بیٹھ کر جلسہ سنا گیا, سجدہ کیا گیا, درود پڑھا گیا, قرآن کی تلاوت کی گئی, یا پھر اس زمین پر بیٹھ کر کے شراب پی گئی, زنا کیا گیا, جھوٹ کی محفل سجائی گئی, چائے کی دکان پہ چسکی لے کے مسلمانوں کی غیبت کی گئی. کوئی کچھ نہ بولے, موضوع منہ پہ اللہ مہر مار دے گا. یا زمین بتائے گی کہ اس پر بیٹھ کے کیا کیا گیا. یا زمین سی سی کیمرہ کی طرح, یہ ہاتھ پاؤں سی سی کیمرہ کی طرح, یا دونوں کاندھوں پہ دو فرشتے ہماری ساری گتی ودھی کو ریکارڈ کے طور پر نوٹ کر رہے ہیں. اور اللہ رب العزت تو دیکھ ہی رہا ہے, نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اونگ. اسلام کہتا ہے اگر تم اس نظریے سے ہٹ کے جیو گے تو دنیا پاپ سے بھر جائے گی, دنیا کرائم سے بھر جائے گی. امریکہ کی مضبوط آرمی زنا کو روک نہیں پا رہی ہے. ہندوستان کی طاقتور فوج کرائم کو روک نہیں پا رہی ہے. چائنا, جاپان کی طاقتور آرمی کرائم روک نہیں پا رہی ہے. امریکہ کی طاقتور عدالت ظلم روک نہیں پا رہی ہے. ہندوستان کے ہائی کورٹ, سپریم کورٹ, یہ ہندوستانی عدالت کرائم اور زنا اور شراب کو روکنے میں اسفل ہے. یہ نظریہ جتنا زیادہ پختہ اور مضبوط ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی یہ دنیا کرائم سے پاک ہوتی چلی جائے گی. بھلے ہی دنیا زنا کو روکنے میں اسمرتھ ہے, اسلام کا قانون پردہ اگر نافذ کر دیا گیا تو 99% دنیا زنا سے پاک ہوتی نظر آئے گی. دنیا کا قانون کمزور ہے, مصطفیٰ کا قانون طاقتور ہے. اس طاقتور قانون کو جتنا زیادہ بل ملے گا, طاقت ملے گی, اتنا ہی زیادہ کرائم گھٹتا چلا جائے گا. ہم کو اسلام نے کہا تیری بیٹیاں آوارہ نہ پھریں, تیری بیٹیاں موٹی چادر ڈال لیں. ہم نے صرف 2% مولوی کو اس قانون پر عمل کرنے کے لیے چھوڑ دیا. مولوی کی بیٹی نقاب پہنے, باقی 98% میری بیٹیاں جوان اسکول میں جانے لگے جنس ٹی شرٹ پہن کر, سر سے دوپٹے ہٹا کر. شادی بیاہ میں بے پردگی, عرس کے موقع پہ بے پردگی, سماج میں بے پردگی, مارکیٹنگ میں بے پردگی, میلہ ٹھیلا میں بے پردگی, اسکول کالج میں بے پردگی. جب بے پردگی کو ہم نے جگہ دیا تب ان کو حوصلہ مل گیا کہ 2% عورت بھوتنی بن کے کیوں میرے اسکول میں آ رہی ہے, یہ اپنے سر پہ حجاب ڈال کے کیوں سب لوگوں کی توجہ خراب کر رہی ہے. یہ 2% بیٹیاں, انہوں نے کہا جب تمہاری ساری بیٹیاں جنس پہن کے آ رہی ہیں تو تم کیوں چڑیل بننے کے لیے اپنے سر پہ حجاب ڈال کے آ رہی ہو. اگر تمہارے مذہب میں کمپلسری ہوتا تو 100% تیری بہنیں سب حجاب پہن کے آتی. اس وقت کسی کو جرأت نہ ہوتی کہ حجاب کے خلاف زبان کھولا جائے. تو اب جب اس طرح کی بات آ گئی ہے اور ہم نے قرآن کی تعلیم کی خلاف ورزی کر کے ان کافروں کو بولنے کی زبان عطا کر دیا ہے, تو اب جب سننے میں ایسا لگ رہا ہے کہ کورٹ نے بھی اس کا ساتھ دے کے حجاب کے بارے میں اپنا فیصلہ سنا دیا ہے, اب خاموش بن کے سارا مسلمان قسم کھا لے کہ تم نے پردہ مٹانے کی ٹھان لیا ہے, تو اب ہم نے بھی اپنی بیٹیوں کو پردہ پہ ڈالنے کی قسم کھا لیا ہے. اب ہم بھی قسم کھاتے ہیں کہ 9 سال سے اوپر کی میری بیٹیاں کوئی بھی, چاہے ارب پتی کی بیٹی ہو یا چپراسی کی بیٹی ہو, سب قمیض فاطمہ پہن کر حجاب اور نقاب کے ساتھ چلے گی, بے پردہ نہ پھرے گی. جس دن تم نے ایسا کیا یہاں اسکول میں بھی پرمیشن ملے گا, امریکہ میں بھی تم کو پرمیشن ملے گا, اور پھر دنیا کی ساری درسگاہوں میں پرمیشن ملے گا. یہاں عزت سے دیکھا جائے گا, اور مرنے کے بعد کسی کرینہ کے ساتھ جہنم نہیں جائے گی. جب فاطمہ الزہرا کا پردہ تیرے سر پہ ہوگا اسی خاتون جنت کے پیچھے پیچھے جنت پہ تیرا مقام بنے گا. قسم کھا لے کہ میری اب کوئی بیٹیاں بے نقاب نہیں پھریں گی, بے نقاب نہیں رہیں گی. میرا بیٹا بولتا ہے حضرت داڑھی رکھیں گے نوکری نہیں ملے گی, داڑھی رکھیں گے سروس نہیں ملے گی, میں IAS آفیسر نہیں بن پاؤں گا, آرمی میں نہیں جا پاؤں گا. بات بالکل سچ ہے.
ہمارا 5% مولوی یہی داڑھی رکھتا ہے، اور 95% ہمارا آزاد طبقہ وہ حضور کی سنت کا قتل کرتا ہے، وہ منڈاتا ہے۔ اب وہ بولتا ہے کہ ہم داڑھی رکھتے ہیں تو بیٹی ہم کو نہیں ملتی ہے، کوئی بیٹی نہیں دیتا ہے، شادی نہیں ہوتی میری، نوکری نہیں ملتی ہماری، بیٹی ہم کو نہیں ملتی ہے۔ میں کہتا ہوں اسی ہندوستان میں امریکہ یورپ مت جاؤ، یہاں پنجاب میں آج آپ کی گورنمنٹ قائم ہو گئی، وہاں سے بھاجپا اور کانگریس کا صفایا ہو گیا، اب وہاں سے وہ جھاڑو نکلے گا، سارے ہندوستان کے کچرے کو صاف کرتا رہے گا۔ اب امید کی کرن کے طور پر وہ پارٹی سامنے آئی ہے جب پنجاب میں مالداری ہے، وہاں انڈسٹریز ہے، وہاں کارخانے ہیں، وہاں کا کروڑوں کی لاگت سے بنی ہوئی فیکٹری کا اونر جو ہوتا ہے وہ چہرے پہ داڑھی اور سر پہ پگڑی ہوتی ہے۔ اس کا جو 18 سال کا جوان چھوکرا جو MBBS کی تعلیم میڈیکل کالج میں لے رہا ہے، اس کے سر پہ بھی پگڑی ہوتی ہے، چہرے پہ داڑھی ہوتی ہے۔ اس کا بیٹا جو جب امریکہ کی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے وہاں بھی سر پہ پگڑی، چہرے پہ داڑھی رہتی ہے۔ ان کا جو بیٹا کیمبرج اور آکسفورڈ میں پڑھتا ہے ان کے سر پہ پگڑی، چہرے پہ داڑھی ہوتی ہے۔ وہ ان کا بیٹا جو JNU اور AMU میں پڑھتا ہے سر پہ پگڑی، چہرے پہ داڑھی ہوتی ہے۔ ہندوستان میں کسی اسکول میں اس پر پابندی نہیں کہ تو داڑھی رکھ کے نہیں آئے گا اور پگڑی پہن کے نہیں آئے گا، چونکہ ان لوگوں نے منوا لیا ہے کہ پگڑی پہننا میرے دھرم کا حصہ ہے، داڑھی رکھنا میرے مذہب میں کمپلسری ہے۔ جب کمپلسری ہے تو ہر اسکول میں پرمیٹڈ ہے داڑھی، اور ان کی جوان 18 سال کی خوبصورت گوری گوری بیٹیاں، لمبی بیٹیاں جس کے پاس ہائٹ بھی ہے، جس کا چہرہ وائٹ بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، وہ اسی داڑھی والے پگڑی والے لڑکے کا سلیکشن کر رہی ہے۔ وہ کسی راجپوت کا انتخاب نہیں کرتی ہے، کسی برہمن داڑھی منڈے کے پاس نہیں جاتی ہے، وہ اسی جنگل والے لڑکے کا سلیکشن کرتی ہے، چونکہ وہ جان گئی ہے کہ میرا 100% نوجوان داڑھی رکھتا ہے، مجھے سلیکشن اسی میں کرنا پڑے گا۔ تو جب پنجاب کی بیٹیاں اسی داڑھی والے کا سلیکشن کر رہی ہے، جب پنجاب کا بیٹا منموہن بن کے پگڑی داڑھی کے ساتھ پردھان منتری بن سکتا ہے، جب پنجابی کا بیٹا بوٹا سنگھ بن کر ہندوستان کا گریہ منتری بن سکتا ہے، جب سکھ کا بیٹا کیانی جیم سنگھ ہندوستان کا پریزیڈنٹ بن سکتا ہے، جب سکھ کا بیٹا داڑھی پگڑی کے ساتھ آرمی کا چیف بن سکتا ہے، جب سکھ کا بیٹا داڑھی پگڑی کے ساتھ ایک ڈسٹرکٹ کا DM بن سکتا ہے، میرا بیٹا بھی قسم کھا لے دنیا ملے نہ ملے حضور کی سنت کو نہیں اجاڑوں گا، قتل نہیں کروں گا۔ میرا سارا بیٹا داڑھی رکھے، سر پہ ٹوپی پہنے، میرا بیٹا DM بھی بنے گا، کیونکہ ان کے پاس محنت ہے، خدا کی رحمت نہیں ہے۔ جب یہاں سنت کی خدا کی برکتیں بھی ساتھ ہوں گی، 18 گھنٹے کی میں اسٹڈی کروں گا، میری محنت بھی ساتھ رہے گی، ادھر سے محنت جائے گی، ادھر سے سنت کی برکت آئے گی، تو دوسری قومیں بعد میں IS بنے گی، میری قوم سب سے پہلے بنے گی۔ اور پھر میری بیٹیاں جب سارے نوجوان داڑھی رکھیں گے تو میری بیٹیاں کسی کافر کے پاس آئیں گی نہیں، اسی داڑھی والے کا سلیکشن کریں گی۔ نبی کی سنتوں پہ عمل کر، یہاں نوکری بھی ملے گی، یہاں خوبصورت لڑکی بھی ملے گی، اور سنت پہ عمل کرے گا تو مرنے کے بعد جنت بھی ملے گی۔ دونوں جہان کی نعمتوں کا رشتہ سرکار کی سنتوں سے جڑا ہوا ہے۔ یہ ہم نے موقع دیا کہ کوئی رکھتا ہے اور کوئی نہیں رکھتا ہے، نتیجے میں کافروں کا دماغ خراب ہوا۔ جب تیرا 95% بیٹا داڑھی نہیں رکھتا ہے تو تم داڑھی رکھ کے آتنکوادی کیوں بن رہا ہے؟ تم داڑھی رکھ کے دہشت گرد کیوں بن رہا ہے؟ تم داڑھی رکھ کے پورے کالج کا ماحول کیوں خراب کر رہا ہے؟ تو اب وہاں غصے میں تیر ملا کے تلوار لے کے آگے جانے کی اپنی جان دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ عقل مندی اور حکمت سے کام لے کر یہ دن دیکھنے کو کیوں ملا؟ اسی لیے کہ ہمارے یہاں کوئی ضابطہ نہیں، کوئی طریقہ نہیں، جینے کا کوئی سلیقہ نہیں، جس کے من میں جو آیا سو کر لیا، اسی نے مجھ کو ذلیل اور رسوا کیا ہے۔ اسلام عزت دینے کو تیار ہے، اسلام صحت دینے کو تیار ہے، اسلام سلطنت دینے کو تیار ہے، شرط ہے کہ بندہ پرفیکٹ مومن تو بن جائے۔ حضور کی سنتوں پہ عمل کرنے میں صحت ملتی ہے۔ وہ جو ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ 7 نسل تک جو داڑھی مونڈتا رہا، ان کا پوتا 7 نسل تک جس میں داڑھی مونڈی جاتی رہی، 8ویں نسل جو پیدا ہوگی وہ نامردوں کی پیدا ہوگی، ہجڑوں کی پیدا ہوگی، اور قیامت جب قریب آئے گی تو ایک مرد کے پیچھے 70 عورتیں دوڑیں گی، چونکہ کوئی مرد ہی نہیں رہے گا۔ جب مرد نہیں رہے گا تو اس کی عورتیں کہاں جائیں گی؟
اس کی عورتیں ڈرائیور کے دیکھیں گی مرد اسی کے پاس دوڑیں گی، وہ دیکھیں گی اس کے یہاں پسلی چلانے والا وہ مرد ہے اس کے پاس چپک جائیں گی، وہ دیکھیں گی کہ چادر بیچنے والا ہاکر وہ مرد ہے اس کے پاس چلی جائیں گی، یہ ارب پتی ہے، یہ ہجڑا ہے۔ اب وہ کیا کرے گی؟ وہ اسی ہجڑے کے ساتھ کیسے رہے گی؟ اس طرح ایک ایک مرد کے ساتھ میں 50 عورتیں رہیں گی، اس قدر کثرت سے زناکاری ہوگی، جس طرح کتا کتیے سے ملتا ہے جوڑ کھاتا ہے، اسی طرح عورتیں مردوں سے، مرد عورتوں سے جوڑا کھائیں گے۔ کوئی کہنے والا نہیں رہے گا کہ کیوں ایسا کر رہا ہے۔ اگر کوئی کہہ دیا کہ ایسا کرنا ہی تھا چوک چوراہے پہ، جیسے گٹکا کھانا، خینی کھانا، بے پردہ چلنا، دوپٹہ ہٹا کے چلنا، بالکل سینے کی نمائش کر کے چلنا عام ہو گیا ہے، کوئی اس کو برا نہیں سمجھ رہا ہے۔ مرد ہی بیچارہ آنکھ نیچی کر کے چلا جاتا ہے اور وہ بالکل سینہ تان کے پہلوان بن کے جاتی ہے، مرد ہی بیچارہ پانی پانی ہو جا رہا ہے، سائیڈ ہو جاتا ہے اور وہ بیچ سڑک سے سینہ تان کے چلتی ہے۔ اس قدر دلیری اور ڈھیٹ پن اور زناکاری کو فروغ ان کی بد اخلاقی سے ملا ہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا، آج سینہ تان کے چل رہی ہے اور کل راستہ چلتے زنا ہوگا، کوئی ڈر سے بولے گا نہیں، اگر بولا تو سیدھے جیل، اور بولا تو سیدھے اسی پہ سب کچھ پڑ جائے گا۔ جیسے آج کوئی کہہ دیا ارے ایسا کرنا ہی تھا تو جوان تھی تو دوپٹہ رکھ لی ہوتی، پھر تو اس کی خیریت نہیں ہے۔ اگر کوئی بول دیا کہ سر پہ دوپٹہ رکھ کے چلتی، پھر اس کی خیریت نہیں ہے۔ ہر آدمی ڈر کے مارے نہیں بولے گا، اس قدر کثرت سے زناکاری ہوگی، کوئی بولے گا نہیں، چونکہ زنا آدمی کی عادت میں شامل ہو جائے گا۔ جیسے گٹکا کھانا، خینی کھانا، سگریٹ پینا، بیڑی پینا، یہ گٹکا کھانا فرض ہے کیا؟ روٹی چاول کھانا ضروری ہے زندہ رہنے کے لیے، گٹکا نہیں، مگر عام طور پہ سب لوگ کھا رہے ہیں۔ گٹکے سے کینسر ہو رہا ہے، گٹکے سے آدمی بول نہیں پا رہا، زبان موٹی ہو رہی ہے، گٹکا سے آدمی کا لیور خراب ہو رہا ہے، لیور ٹرانسپلانٹ کرنے میں 25 لاکھ روپے لگتے ہیں، پھر بھی جو اوریجنل لیور ہے، کھایا 10 روٹی پچا دیا، یہ لیور نہیں مل پائے گا۔ مصنوعی لیور اور دوسروں کا لیور کاٹ کے لگا دے اور اپنا اوریجنل لیور، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ یہ لیور ڈیمیج ہو رہا، آج کل برین ہیمریج ہو رہا، زبان موٹی ہو رہی ہے، آدمی قوت گویائی ختم کر رہا ہے۔ یہ بیڑی پینا ضروری نہیں ہے مگر لوگوں نے کمپلسری بنا لیا ہے، سگریٹ پینا ضروری نہیں ہے مگر لوگوں نے کمپلسری بنا لیا ہے۔ الحمدللہ میں بھی 4 گھنٹے خطاب کرتا ہوں مگر گٹکا نہیں کھاتا ہوں، سگریٹ نہیں پیتا ہوں، بیڑی نہیں پیتا ہوں، مگر پھر کیسے آواز صاف رہتی ہے، کیسے خطاب کرتے ہیں، کیسے انرجی کہاں سے لاتے ہیں۔ اور جو بولتا ہے کہ گٹکا کھائیں گے تو آواز تھوڑی صاف ہو جائے گی، گلا صاف ہو جائے گا، اس کو چونکہ عادت لگ گئی ہے اسی لیے ایسا بول رہا ہے۔ ہم لوگ بیڑی نہیں پیتے ہیں مگر لوگ کہتے ہیں بیڑی نہیں پیے تو پخانہ نہیں ہوگا، اس لیے ادھر سے بیڑی پی کے ادھر سے دھواں نکالتا ہے، پیچھے سے پخانہ نکالتا ہے۔ ہم نہیں پیے تو نہیں ہوگا، کھینی کھاتا ہے کہ ہم کھینی نہیں کھائے تو لیٹرین نہیں ہوگا۔ یہ عادت کا غلام وہ ہو گیا ہے۔ جو کھینی نہیں کھاتا ہے اس کو بھی آنکھ فریش ہوتا ہے، جو گٹکا نہیں کھاتا ہے وہ بھی ریفریش رہتا ہے، جو بیڑی نہیں پیتا ہے وہ بھی دنیا پیشہ پخانا کرتا ہے اور جیتا ہے۔ لیکن چونکہ یہ عادت کا غلام ہو گیا ہے، غیر ضروری چیزیں میری صحت چھین لی ہے، اسی طرح آدمی زنا کا عادی ہو جائے گا۔ آج گندی فلمیں دیکھنے کا عادی ہے، بندہ رات بھر جا کے گندی فلمیں دیکھتا ہے اور دیکھ کے اپنے جوانی کو مٹی میں ملاتا ہے، اور شادی سے پہلے ہجڑا بن کر جب شادی کی تاریخ طے ہوتی ہے تو ٹکیا اور ماجون ڈھونڈتا ہے اور مولانا کے پاس آ کر کے تعویذ تلاش کرتا ہے کہ شادی کی تاریخ طے ہو گئی ہے، لڑکی کے سامنے ذلیل نہ ہو، کوئی ٹکیا ہو تو دیجئے، کوئی تعویذ ہو تو دیجئے۔ آخر اس 18-25 سال کی جوانی میں آنکھ کیوں پھنس گئی، گال کیوں چپک گیا؟ وہی گندی تصویریں دیکھنے کی عادت، رات بھر جاگ کے فلمیں دیکھنے کی عادت، وہ گٹکا کھانے کی عادت، سگریٹ بیڑی کھینے کی عادت اور غیر ضروری چیزوں کے استعمال کی عادت نے صحت چھین لیا، اسے نامرد اور ہجڑا بنا دیا۔ صحت کا دشمن وہ خود ہے۔ اس قدر زنا پھیلے گا، اگر کوئی کہہ دیا کہ مولانا جیسا آدمی ارے کرنا ہی تھا تو دیوار کے پیچھے کر لیتے، کیوں سب کے سامنے ایسا کرتا ہے؟ اگر کوئی بولا وہ اس زمانے کا صدیق ہوگا، ولیوں کا سردار ہوگا۔ یعنی اس قدر غیرت مٹ جائے گی کہ گناہ کو گناہ سمجھنے والا کوئی نہیں رہ جائے گا۔ اس لیے اگر کوئی کہہ دیا کہ کرنا ہی تھا تو دیوار کے پیچھے، وہ اس زمانے کا صدیق اور ولی ہوگا۔ دھیرے دھیرے کمزوری زنا کو دعوت دیتی ہے۔ اب مسلم نوجوانوں پہ لازم ہے وہ گٹکا چھوڑ دے، کھینی چھوڑ دے، سگریٹ چھوڑ دے اور صاحب بیڑی چھوڑ دے
غیر ضروری چیزیں چھوڑ دے، گندی تصویروں کو دیکھنا چھوڑ دے، رات میں 8 گھنٹے کی گہری نیند لے، فجر ظہر عصر مغرب عشاء پابندی سے پڑھے اور حلال طریقے سے روزی حاصل کرے، نبی کی سنت پہ عمل کرے، سنت کے مطابق کپڑا پہننا، سنت کے مطابق نہانا دھونا، سنت کے مطابق شادی بیاہ کرنا، شادی بیاہ میں کافروں کی پیروی کرتے ہوئے 2 4 10 50 گاڑی سے بارات نہیں جانا، کارڈ چھپانا اور ڈیکوریشن کی غلط ریتی لا کر مسلمانوں کو کنگال بنانا اور لڑکی کی پیدائش کو بوجھ بنانا۔ اگر کل لڑکی کو لوگ زندہ دفن کرنے لگا، اس کا ذمہ دار موجودہ سماج ہوگا جس میں شادی کو اتنا مشکل بنا دیا جس کی وجہ سے لڑکی کو لوگوں نے زندہ دفن کرنا شروع کر دیا۔ ورنہ اگر 50 بیٹی بھی کسی کے پاس ہو، اگر سنت کے مطابق شادی سماج میں ہونے لگے، نہ کوئی کارڈ چھپائی ہوگی، نہ کوئی ڈیکوریشن ہوگا، نہ کوئی کپڑے کی خریداری ہوگی، نہ کوئی 2 4 5 بار مہمان جائے گا، رشتہ طے ہوا، 10 آدمی بیٹھ کے نکاح کرا دیا گیا، جیسے حضور نے مولا علی کا نکاح جنتی عورتوں کی سردار فاطمہ کے ساتھ کر دیا۔ کوئی صحابی کو دعوت نہیں دی، 2 4 10 لوگ مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، حضور نے اپنی بیٹی فاطمہ کا عقد علی کے ساتھ کروا دیا، اور وہ علی کے جیسا کوئی جوان نہیں، فاطمہ جیسی کوئی شہزادی نہیں، دنیا کا سب سے نفیس ترین جوڑے کی شادی سمپل ڈھنگ سے مصطفیٰ نے کروا دی، تاکہ شادی اس قدر آسان ہو جائے کہ رات کے 12 بجے کا رشتہ مل جائے لڑکی کا لڑکے سے تو صبح کا انتظار مت کرے، رات میں شادی کر دے۔ اگر صبح میں رشتہ طے ہو تو پھر 2 4 10 دن کا انتظار نہ کرے، صبح میں 5 آدمی کے سامنے شادی کروا دے۔ ولیمہ میں کھلائے گا لڑکا، لڑکی نہیں، لڑکی کا باپ کھانا نہیں دے گا، لڑکا شادی کر کے دلہن کو لائے گا اور پھر وہاں اس کے ساتھ رات گزار کے صبح سویرے خوشی میں 5 آدمی کو ستو پلا دے، چائے پلا دے، تھمس اپ پانی پلا دے، وہی ہو گیا ولیمہ۔ ولیمہ سنت ہے، ولیمے کی دعوت دینا اور دعوت قبول کرنا یہ سنت ہے۔ اس زمین کا سب سے بہترین کھانا ولیمے کا کھانا ہے۔ ولیمہ کا کھانا لڑکا کھلاتا ہے، لڑکی نہیں، لڑکی نہیں کھلاتی ہے، لڑکی کا باپ نہیں کھلاتا ہے۔ ہم نے کافروں ہندوؤں سے سیکھ لیا کہ باراتی کو کھلانا اور ولیمے کو پس پشت ڈال دینا، بہو بھوج وہ لے لیا اور ہم نے باراتی کا بھوج ہم نے لے لیا جس کا اسلام میں سرے سے کوئی سمبند ہی نہیں ہے۔ ہم نے کارڈ چھپائی، ڈیکوریشن اور صاحب گاڑی چکلا زیور زیورات، 2 4 بار مہمان کا جانا آنا، لڑکے کو گاڑی دینا، اپاچی دینا، بلیٹ دینا، آلٹو دینا، سوئفٹ دینا، یہ ہم نے شادی کو مشکل بنایا۔ اب زنا ہو رہا ہے 100 روپے میں اور شادی ہو رہی 1 کروڑ میں۔ اب زنا ہو رہا ہے 50 روپے ایک پیکٹ مٹھائی میں اور شادی ہو رہی 50 لاکھ میں۔ نبی نے تو شادی کو آسان بنایا تھا کہ 1 پیسہ خرچ کیے بغیر شادی ہو جائے تاکہ زنا مشکل ہو جائے۔ ہم نے کافروں کا دیکھا دیکھی زنا کو آسان بنا دیا، شادی کو مشکل بنایا۔ اب وہ شادی کی برکت ختم ہو گئی، طلاق پہ شادی ٹوٹ رہی ہے، زندگی پر لڑائی جھگڑے مقدمے ہو رہے ہیں۔ سنتوں کی مخالفت میں کہیں برکت ہوتی ہے کیا؟ برکت تو ساری نبی کی پیروی میں اللہ نے رکھا ہے، ان کی پیروی کی مخالفت میں اللہ نے برکتیں نہیں رکھا ہے۔ زندگی پر لڑتے رہو، کیس مقدمہ کرتے رہو، اور 4 4 بچے کا باپ اپنی بیوی کو چھوڑ کے دوسروں سے شادی کر رہا ہے، جوان بیٹی کا باپ شادی کر رہا ہے، اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہے۔ اس کی زبان نے شوہر کے جسم کو زخمی کر دیا، گھر میں برکت نہیں رہی۔ جس شادی کی پہلی اینٹ ہی حرام پہ رکھی گئی ہو اس شادی میں برکت کہاں سے ہوگی؟ ہم نے لڑکی کے باپ کو رولا کر کے سارا سامان لیا اور اپنے دوستوں کو کھانا کھلوایا اس کے ہاں لے جا کر، تو پھر اس میں برکت کہاں سے ہوگی؟ کافرانہ رسم و رواج میں برکت نہیں ہوتی، وہاں ساری زندگی لڑکی کا پاؤں چاٹنا پڑے گا، جس کے بلیٹ پہ ہم چلیں گے اس کی غلامی کرنی پڑے گی، جس کی نوکری کو دیکھ کر میں نے شادی کی ہے، بائک سے لے کے اسکول چھوڑنا پھر اس کو لینے جانا، ساری زندگی نوکری کرنی پڑے گی، وہ تنخواہ اپنے باپ کو اور بھائی کو بھیجے گی اور اس ہجڑے کو نہیں دے گی، اگر نہیں دے گی تو لڑائی ہوگی، زندگی بھر میں غلامی کروں اور وہ تنخواہ لے کے اپنے باپ بھائی کو دے، اگر میں بولوں تو لڑائی رکھی ہے اور طلاق دے دو میں دوسرے کے ساتھ میں چلی جاؤں گی۔ یہ جو گھر اجڑ گیا، شادی ختم ہونے لگی اور جو زندگی گزارنا مشکل ہو گیا صرف سنتوں کی مخالفت کی وجہ سے، میں نے لڑکی کے باپ کو رولا کے سارا سامان لیا۔ کیسے تم کہتا ہے کہ میرا گھر ہے، میں سرتاج ہوں، شوہر ہوں، جس پلنگ پہ تو بیوی سے مل رہا ہے وہ پلنگ تو غریب لڑکی کے باپ نے دیا ہے، جس صوفہ پہ بیٹھ کے پانی پی رہا ہے وہ صوفہ تو لڑکی لائی ہے، اور جس گلاس میں پانی پیتا ہے وہ گلاس تو لڑکی لائی ہے، جس چائے کی پیالی میں چائے پیتا ہے وہ چائے کی پیالی تو لڑکی لائی ہے، اور جس پاؤں پوچھ پہ پاؤں پوچھ رہا ہے وہ تو لڑکی لائی ہے، جس بیڈ شیٹ پہ سو رہا ہے وہ بیڈ شیٹ تو لڑکی لائی ہے،
जिस गेट का पर्दा लगाता है, चमकाता है, वो तो बेचारा गरीब बाप की गरीब बेटी साथ में लाई है। जिस अपाची पे चलता है वो तो गरीब बाप ज़कात और खैरात भीख मांगते वक्त तुझको दिया है। जिस गाड़ी पे चल रहा है वो तो गरीब लड़की के गरीब बाप ने जमीन बेच के तुझको दिया है। जिसके बाप को रोला के तुमने कार लिया है, उस औरत का दिल तू जीत पाएगा जिंदगी भर, उसके दिल में तेरे तई बुग़्ज़ रहेगा जिंदगी भर। इस आदमी ने मेरे बाप की जमीन बेचवा के गाड़ी लिया है, तो जिस गाड़ी पे चढ़ता है वो लड़की की गाड़ी, जो घड़ी पहनता है वो लड़की की घड़ी, जो घर में सोफा पे रहता है वो लड़की का सोफा, जो फ्रिज का पानी पीता है वो लड़की का फ्रिज है, जो वॉशिंग मशीन में तेरा कपड़ा धुलता है वो लड़की का वॉशिंग मशीन है। फिर तेरा है क्या? घर सब सामान उसी का है। तो वह हिजड़ा है जो सारा सामान लड़की का यूज करे और बोले मैं सरताजे सलामत हो। शोहरे नामदार नहीं है तू। शोहरे नामदार वो होता है जो अपना घर बनाए, अपना सोफा खरीदे, अपना पलंग बनाए, अपना फ्रिज ले, अपना वॉशिंग मशीन ले और उसको कहे सिर्फ लड़की चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। लड़की को लाए और कहे ये घर मेरा है रानी बन के तू रह, या सोफा मेरा है रानी बन के तू बैठ, या फ्रिज मेरा है ठंडा पानी तू पी, या ग्राइंडर मेरा है मसाला तू पी, ये वॉशिंग मशीन मेरा है कपड़ा तो दो, या मेरा सारा सामान है तू रानी बन के रह। अगर ऐसा हुआ लड़की शोहर के पांव के नीचे दिल बिछा देगी और बूढ़ी हो जाए, न कभी तलाक होगी, न कभी तकरार होगी, न कभी बरकत से महरूमी होगी। हुजूर की सुन्नतों से हट के हमने जिया, जिंदगी तल्ख हो गई, जिंदगी कड़वी हो गई, तरस रहा है। हुजूर की सुन्नत पे सख्ती से अमल करे, सेहत मिलेगी। अभी पटना पीएमसीएच का एक डॉक्टर है, लड़का रेड शर्ट, बढ़ो, ये जबान का ज़िना है। तो वो समझता है कि हमको गुनाह नहीं कर रहे हैं। बातें करना मीठी, अपनी बीवी से कड़वे लबो लहजे में बात करना, अपनी माँ से 1 मिनट में बात करके फोन रख देना, और भाभी से 1 घंटा तक गटर मटर चल रहा है, वो ज़िनाकारी है, ज़बान का ज़िना है। अजनबी औरतों से अपनी साली से, अपनी बीवी से गुस्सा से बात करना, साली से 2 घंटा से बात करना है, अपनी बीवी को घुमाने में अपनी तौहीन है, और साली के साथ दिल्ली और पंजाब घूम के चला आया। यानी जिना करने में मजा मिलता है और अपनी खूबसूरत बीवी अच्छी नहीं लगती है, ये शैतान उसके दिल में मजा डालता है। सेहत भी जाएगी, इज्जत भी जाएगी, जन्नत भी जाएगी, सब जाएगी। नबी से मोहब्बत कर। उलमा तुमको कहते हैं कि लिबास पहन इस्लामी, जिंदा रह इस्लामी ढंग से, गुस्ल कर इस्लामी ढंग से, तू इसको बोझ समझता है। आज काफिर का स्कॉलर क्या बोलता है, सुन ले आखिरी बात। मैं दूसरी जगहों की बात नहीं करता, इसी बिहार की राजधानी पटना में पीएमसीएच का एमबीबीएस डिग्री होल्डर डॉक्टर, उसने अभी 1 महीना पहले, अगर किसी ने पढ़ा होगा व्हाट्सएप पे उस अखबार के तराशे को, तो उसको याद होगा, पीएमसीएच का डॉक्टर ने अखबार में बाज़ाब्ता बयान दिया था, जबकि डॉक्टर बयान देता नहीं है। वो तो हॉस्पिटल में बैठना, रिसर्च करना, दवाई देना, मरीज से फुर्सत नहीं, वो क्या अखबार में बयान देगा। उसने मजबूरन अखबार में बयान दिया कि इस जाड़े के मौसम में खतरनाक बीमारियां, खतरनाक कैसे मेरे पास आए। ब्रेन हेमरेज का केस आया, खून के सर में जम जाने का केस आया, फालिज का केस आया। जब मैंने उस पर गौर किया तो बहुत बड़ा रीजन नहीं था, वह मामूली सा कारण था कि नहाने का तरीका गलत था। यानी झरने, शावर के सामने खाने में जाना, कपड़ा उतारना, अब फौरन शावर के सामने सर रख के पानी लेना और फिर बदन हाथ मलना और निकल जाना। उन्होंने कहा कि इस मौसम में सर पे पानी डालने से अचानक खून के जमने का अंदेशा है, ब्रेन हेमरेज का खतरा बढ़ जाता है। अब वो कहते हैं कि नहाने का गलत तरीका जान ले सकता है, नहाने का गलत तरीका 2-4 साल तक बेहोशी के मर्ज में मुब्तला कर सकता है। बहुत सारे लोग हैं, ब्रेन हेमरेज हुआ, 4 साल से वो बेहोश पड़ा हुआ बिस्तर पे, मौत भी नहीं आ रही है उसको, बिस्तर पे पड़ा हुआ है 10 साल से। हमारी जमात का एक जबरदस्त आलिम, जबरदस्त खतीब, आज से 10 साल पहले ब्रेन हेमरेज हुआ, आज 10 साल से घर में पड़ा हुआ है। हिंदुस्तान का जबरदस्त खतीब जिनकी खिताबत का कोई जवाब नहीं है, वह इसी जोन से ताल्लुक रखते हैं, वो जिन्होंने बहुत बड़ा मुफ्ती, बहुत बड़ा अदीब, बहुत बड़ा आलिम, बहुत बड़ा खतीब, उसके बाद फिर बहुत बड़ा नेता भी। ये हाल मैं कहता हूं कि बीमारी किसी के साथ हो सकती है, अगर हमारे जीने का गलत अंदाज मेरी सेहत भी छीन सकता है, मेरे घर को तबाह कर सकता है, मेरी जिंदगी से खेल सकता है। अब वो डॉक्टर क्या कहता है, नहाने का तरीका यह है कि सबसे पहले सर पे पानी न डालें, वो कहता है सबसे पहले जिस्म के दूसरे पार्ट पे पानी डालें और आखिर में सर पे पानी डालें। ये एमबीबीएस डॉक्टर जो दवाई और मेडिसिन की बात करने वाला है,
اب وہ نہانے کا طریقہ بتا رہا ہے. خطرناک بیماری سے بچنا ہے تو نہانے کا یہ طریقہ اپنائیے. کون طریقہ؟ یہ سارے علماء بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے پوچھ لیجئے آپ. اردو میں اسلامی شریعت کی چھوٹی سی کتاب ہے انوار شریعت, اس سے تھوڑی موٹی ہے قانون شریعت, اس سے زیادہ موٹی ہے بہار شریعت. عربی کی سب سے پہلی کتاب نور الاذا, قانون اسلام کی دوسری کتاب عربی میں قدوری, تیسری کتاب ہے ہدایہ شرح وقایہ, اور آگے کی کتاب ہے ہدایہ, اور سلیبس سے ہٹ کے فتویٰ رضویہ, فتویٰ عالمگیری, فتویٰ قاضی خان, اور حدیث کی ساری کتابیں بخاری, مسلم, ابو داؤد, نسائی, ترمذی, ابن ماجہ, صحیح ستہ, اور باقی دوسری ساری کتابیں, کنز الامال لیں, الترغیب والترہیب لیں, جتنی بھی اسلامی بکس ہیں ان سبھوں میں جو نہانے کا طریقہ بتایا گیا ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے غسل خانے میں جائیں, اپنے ہاتھ گٹوں سمیت دھوئیں, کلی کریں, ناک میں پانی ڈالیں, پھر جہاں کپڑے میں گندگی ہو اس کو ملیں, صاف کریں, پھر آگے پیچھے کے مقامات پہ پانی ڈالیں, پھر اس کے بعد نماز کی طرح وضو کریں, اس کے بعد داہنے مونڈھے پہ پانی ڈالیں, پھر بائیں مونڈھے پہ پانی ڈالیں, پھر سر پہ پانی ڈال کر پورے جسم پہ پانی بہا لیں. کیا تمہارا بیٹا MBBS ڈاکٹر بن رہا ہے, انجینئر بن رہا ہے, اسلام نہیں جان رہا ہے, ابھی دنیا کا بڑا سے بڑا ویگیانک بیماری سے بچنے کے لیے نہانے کا وہی طریقہ بتا رہا ہے جو طریقہ مصطفیٰ نے 1400 سال پہلے بتایا ہے. اس لیے میں کہہ سکتا ہوں جہاں کروڑوں سائنٹسٹ کی نظر آج گئی ہے وہاں رحمت دو عالم کی نظر 1500 سال پہلے گئی ہے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. چھوڑ دے فلمی کلچر, چھوڑ دے ہندوانہ رسم و رواج, چھوڑ دے کافرانہ رسم و رواج, شریعت پر عمل کر. یہاں اچھی روزی ملے گی, اچھی صحت ملے گی, خطرناک بیماری سے حفاظت ہوگی, چہرے پہ نور ہوگا, بال بچوں میں فرما برداری ہوگی, تمہارے گھر میں راحت ملے گی, گھر چھوڑ کے بھاگنے کی نوبت نہ آئے گی, یہاں سکون ملے گا. کرائے کے گھر میں کیوں نہ رہے, فرشتوں کے لیے قابل رشک بنے گا. اگر گھر میں فلم رہی, اگر گھر میں کافروں کی حرکت رہی, اگر گھر میں اخبار رہا, گھر میں تلاوت نہ رہی, وہاں تیرا اپنا دوست بھی نہیں جائے گا. اگر گھر میں تلاوت, گھر میں عبادت, گھر میں روزہ, گھر میں نماز, نبی کی سنت, تو ساتھ دے کوئی نہ کوئی اس گھر میں صبح و شام فرشتوں کی بارات آئے گی. دونوں جہان کی راحتوں کا رشتہ حضور کی غلامی سے وابستہ ہے. کروڑوں کی ایک بار سنتوں کو چھوڑ کر ہم ذلیل ہو گئے کافروں کی نگاہ میں. جس دن ہم طاقتور بنے, جس دن سب آخری چیز ہے موت, گردن کٹ جائے گی, تو گردن سے وہ ڈرے جس کو دنیا میں سب دن رہنا ہے. اور ہمارے یہاں سب کوئی مدینے میں مرتا ہے کیا؟ سب بغداد غوث اعظم کے مزار پہ مرتا ہے کیا؟ لوگ 40 سال سے بغداد جا رہے ہیں, موت نہیں آ رہی ہے. لوگ 50 سال سے مدینہ جا رہے ہیں, موت نہیں آ رہی ہے. مدینے میں سب کو موت نہیں ملتی ہے, بغداد میں غوث اعظم کے مواد شریف میں سب کو موت نہیں ملتی ہے, سب کو شہادت کی موت نہیں ملتی ہے. کسی کسی کے حصے میں شہادت آتی ہے. اگر حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ آزان دوں تو جان کو خطرہ, نماز پڑھوں تو جان کو خطرہ, اگر میں داڑھی رکھوں تو جان کو خطرہ, بیٹی حجاب پہنے تو جان کا خطرہ, تو بزدلی میں سنت چھوڑ مت دینا. مرنا تو ہے ہی, چاہے آج مرو چاہے 50 سال کے بعد مرو. ہاسپٹل میں مرنے سے بہتر ہے کہ شہادت کی موت مر جاؤ. اگر ایڑی رگڑ کے مرنے سے بہتر ہے شہادت کی موت مر جاؤ. عقیدڑوں کی 100 سال کی زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے. سر پہ کفن باندھ لے کہ زمین میری, ملک میرا, مذہب میرا, اگر کوئی میرے مذہب پر قائم رہنے نہیں دے گا تو 1 انچ یہاں سے ہٹنا نہیں ہے, جان دے دیں گے. اگر رب کے نام پہ گردن کٹی تو کروڑوں سال کا سجدہ ایک طرف, شہادت کا مرتبہ ایک طرف. جب تک زندگی سے پیار رہے گا, چھپکلی بھی ڈرائے گی, چوہا بھی ڈرائے گا. جب تک بال بچوں کا منہ دیکھ کے زندہ رہو گے تو اس وقت تک میں کوئی بھی ناپاک شخص ڈرائے گا. آج لوگ ڈرا رہے ہیں. جس دن موت سے محبت ہو گئی, آخرت سے محبت ہو گئی, جنت سے محبت ہو گئی, دنیا میں دل نہیں لگے گا. ابھی جنت کا چرچا سنے نہیں ہو, جنت کا شوق دل میں جگہ نہیں ہے. جس دن شوق جاگ جائے گا
50 करोड़ की बिल्डिंग पे पेशाब कर देगा, मौत को तरजीह देगा कि जल्दी से मरूं ताकि कब्र में हुजूर का दीदार हो और जन्नत में जगह मिल जाए। इसीलिए आज जो हमारी सारी जिल्लतें जिंदगी से, बाल बच्चों से, घर मकान से, गाड़ी से, नौकरी से, डॉक्टर इंजीनियर बनने से, बाल बच्चों की दुनिया की पढ़ाई से, प्यार की वजह से हम जलील और रुस्वा हो गए। जिस दिन इबादत से, तिलावत से, सुन्नत से, जन्नत से, आखिरत से इश्क हो गया, उस दिन काफिरों के दिल में तेरी हैबत तारी हो जाएगी। यहाँ शहादत मिलेगी आखिर में, उससे पहले सल्तनत मिल जाएगी, उससे पहले हुकूमत मिल जाएगी, उससे